اب بیسیکلی تھیم کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بنیادی ایک تصور ہے، بنیادی ٹائٹل ہے جس کے تحت یعنی ڈومین کا نام ہے جس کے تحت مختلف طرح کے کوشچنز بنتے ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مثال کے طور پر جینڈر ڈسکریمنیشن دنیا کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ مختلف طرح کے سوال آتے ہیں کہ جینڈر کی بیس پر دنیا میں کچھ ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے نا ہیومینٹی اور ہیومنزم، وہ بھی ایک تھیم ہے کہ اس میں لنگوسٹک بیک گراؤنڈ ختم ہو جاتی ہے، اس میں آپ کی ایتھنیسٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی جغرافیکلی ہیبیٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا، آپ کی کلر ڈسٹنکشن ویلیو لیس ہو کے رہ جاتی ہے۔ کس میں؟ ہیومنزم اور ہیومینٹی میں۔ تو ہیومنزم اور ہیومینٹی ایک تھیم ہے، اس کے تحت جب بھی کوئی سوال ہوگا کہ انسان ابھی تک لنگوسٹک بنیادوں پر جنگیں کیوں کرتا ہے، ایسے بلڈ اپ کرو۔ تھیم کیا ہوگا؟ جہاں آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں ہیومینٹی کو آن دا بیسس آف سرٹن کلرز اور دا لینگویجز، اور بائسز کریٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ سو دا سیڈ آف دا کانفلکٹ، اس سے کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، اور کئی دنیا میں جنگیں زبان کی ڈفرینس کی وجہ سے ہوئی، ایتھنک ڈفرینٹ وجہ سے ہوئی، اور سویلائزیشن فالٹ لائنز پر ہوئی۔ اب دیکھیں، اکانومی ایک تھیم ہے کہ انسان کی جو جنگ ہے دیٹ از اکنامک ایٹ دا بیس. The man's fight is economic at the base. This is a theme. Please analyze critically. جب آپ اس کو کریٹیکلی کریں گے، آپ کہیں گے کہ there have been so many wars in the world which were fought on the civilization fault lines. As the Samuel P. Huntington said کہ دنیا میں جو آئندہ جنگیں ہوں گی وہ سویلائزیشنل فالٹ لائن پر ہوں گی۔ تو اس نے کہا there is likelihood of a clash of Islamic civilization with the Western civilization. There is likelihood of a clash between the Chinese civilization with the Western civilization. And there is likelihood of clash between the Orthodox civilization, I mean the Russian civilization, with the Western civilization. This is going on in Ukraine. Gender discrimination اب تھیم ہے، اس پر آ جاتا ہے اسٹیٹس وومن کے اوپر جتنے بھی آئیں گے، اس میں ٹرانسجینڈر بھی آ جائے گا۔ ایک تھیم ہے دنیا میں انسان کی سائیکولوجیکل تھیمز آتے ہیں، ڈیسپریشن، مایوسی، مایوسی ایک تھیم ہے۔ اب یہ ڈیسپریشن کے تھیم کے تحت میں بتاؤں ایسے کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے، شالے کی if winter comes can the spring be far behind؟ کیوں؟ جب مایوسی پھیلتی ہے، مشکل بندہ سچویشن میں سے گزرتا ہے، اسے ایسے لگتا ہے جیسے اچھے دن اب آنے ہی نہیں ہیں، یہ ڈیسپریشن ہے۔ تو شالے نے کہا، اس نے اس کا جواب دیا کہ illogical thought ہے ڈیسپریشن، کہ یہ غلط ہے۔ کہتا پھر مجھے جواب دو if the winter comes can the spring be far behind؟ کیا کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ونٹر کے بعد کبھی یہ بہار نہ آئی ہو؟ if the night is there the sun has to rise again۔ اگر آج سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا آپ کی زندگی میں، رات جتنی بھی لمبی ہو، اس کا انجام ختم ہونا ہے، اور سورج نے طلوع ہو کر اس کی ایک کرن نے اتنے سارے اندھیرے کو چاک کر کے رکھ دینا۔ پھر آتا ہے لٹریسی، امپیکٹ آف لٹریسی، یہ بھی ایک تھیم ہے۔ ایجوکیشن کے انسان کی زندگی پر بڑے طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تعلیم کیا چیز ہے؟ یہ نہیں تعلیم اٹ سیلف، یہ نہیں کہ یہ جاب کے لیے ہوتا ہے۔ ایجوکیشن از فار لائف بٹ ناٹ فار لائیولیہڈ، اسی کے تحت ایسے بنا نا یہ۔ اب اس کے امپیکٹس ہیں، ڈیویڈنڈز ہیں، کہ یہ تو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، یہ اس کے پوٹینشیل میں اضافہ کرتی ہے تعلیم، اس کی یوٹیلیٹی میں اضافہ کرتی ہے، اس کو یوزفل بناتی ہے۔ جب اس میں یوٹیلیٹیز آ جائیں، اس میں بینیفٹس آ جائیں، ڈیویڈنڈز آ جائیں، اس میں لوگوں کے مسائل کا حل آ جائے انسان میں، تو دنیا اس کو خرید لے گی، دنیا اس کی سکلز کو ہائر کرے گی، اس کے پوٹینشیل کو ہائر کرے گی، اس کو جاب دے گی، اس لیے کہ that man is blessed now with those solutions for the problems of we are confronting with۔ جن پرابلمز میں ہم گرفتار ہیں، اس کا اس کے پاس سلوشن ہے، پھر آپ کو جاب ملے گا۔ اور آپ کو کس نے دیا؟ ایجوکیشن بیسیکلی کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کے مسائل کا حل سکھاتی ہے۔ اگر اس نے دنیا کے مسائل کا حل نہیں سکھایا تو یو آر ناٹ این ایجوکیٹڈ پرسن۔ اب یہ ایجوکیشن کی جو پروفیٹیبلٹی کا تھیم ہے اس کے تحت ہو رہے ہیں۔ پھر اس میں آ جاتا ہے ایجوکیشن میکس پیپل easy to lead but difficult to drive, easy to govern but difficult to enslave۔ یہ اب ایک اور چیز ہے، یہ فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اس کے ساتھ ریزننگ اور ریشنلائزیشن میں لے کر جاتی ہے بندے کو۔
وہ کہتا ہے مجھے کنونس کرو، فورسفلی امپوز نہ کرو چیزوں کو۔ تعلیم انسان کو یہاں آزاد کرتی ہے کہ میں ایک اینٹیٹی ہوں، سورن ہوں، مجھ پر آپ کو حکمرانی کا اختیار نہیں ہے، مجھے قائل کرو، مجھے آپ لیڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے آپ گورن نہیں کر سکتے، مجھے آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے جیسے بھیڑوں کو ہانکا جاتا ہے، مجھے آپ انسلیو نہیں کر سکتے۔ ہاں مجھے بتائیں کہ یہ میں آپ کے جو قوانین ہیں میں کیوں فالو کروں، مجھے ان قوانین کے بینیفٹس بتائیں۔ پھر آ جاتا ہے گلوبلائزیشن، یہ بھی ایک تھیم ہے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہے، ویدر اٹس اے بلیسنگ اور اے کرس۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گلوبلائزیشن کے کئی طرح کے امپیکٹس ہوئے، اسی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایل جی بی ٹی پھیل رہی ہے، اسی کی وجہ سے ہومو سیکچولیٹی پھیل رہی ہے، اسی کی وجہ سے ڈرگ پھیل رہی ہے، ڈرگ ایڈکشن پھیل رہی ہے۔ دیز آر دا بیڈ ایریاز۔ لیکن پازیٹیو ایریاز اس نے اکنامکلی کئی غریب ملکوں کو، چونکہ انویسٹمنٹ اور دا گلوبل انویسٹمنٹ از آلسو اے پارٹ آف دا گلوبلائزیشن، جس سے چائنا جیسے ملک نے فائدہ اٹھایا، انڈیا نے فائدہ اٹھایا، ویتنام از ایمرجنگ ناؤ۔ پاکستان اگر ایمرج نہیں کر سکتا آن اکاؤنٹ آف دس گلوبلائزڈ فینومینن، واٹ آر دا ریزنس؟ پھر آ جاتا گورننس۔ گورننس ایک تھیم ہے، اس میں بیڈ بھی ہے، پور بھی ہے۔ اب ڈیموکریٹک ایک پولیٹیکل نارم ہے، دا وے ہاؤ ٹو ایڈریس دا پیپلز کنسرنس، لیکن وائی دا ڈیموکریسی ہیز فیلڈ ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان؟ تو فیلئر آف ڈیموکریسی پر ایسے بنتا ہے، یہ اس تھیم کے تحت ہوگا، لیکن اس میں جو پوائنٹ ہے، میں پوائنٹ کی بات کر دیتا ہوں، یہاں تو ڈیموکریسی پریکٹس ہی نہیں ہوئی تو فیل کیسے ہو گئی؟ آ گیا نا، فلسفی آ گئی نا۔ فیل آپ اس کو کریں کسی کو آپ نے اس کی اصل شکل میں پریکٹس کیا ہو، اصل شکل میں تو پریکٹس ہی نہیں ہوئی، یہاں تو ایلیٹزم رہا ہے، یہاں تو اولیگارکی رہی ہے، یہاں تو ایرسٹوکریسی رہی ہے، اینڈ oligarchy, aristocracy and elitism, that is the antithesis of democracy. Democracy is of the people, by the people, for the people. پھر آ جاتا ہے جی ہیومن نیچر، یہ میں تھیم بتا رہا ہوں۔ اب ہیومن نیچر انسٹنکٹ ہے، اس میں خود غرضی کا ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے، بندہ اپنے جذبات کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، بعض کا ویلیوز سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایک الگ تھیم ہے کہ وی آر گورنڈ بائی دا ویلیوز ناٹ بائی دا لاز، دیٹ از ڈفرنٹ تھیم۔ لیکن ایک تھیم ہے وی آر گورنڈ بائی اوور انسٹنکٹس۔ شیکسپیئر نے اسی چیز کو اٹھایا، جب وہ کہتا ہے ہیملیٹ کو دکھ ہوتا ہے جب اس کی ماں اس کے باپ کے انتقال کے بعد اپنے چچا سے بڑی جلدی میں ہیسٹ میں شادی کر لیتی ہے، بچوں کو برا لگتا ہے، تو ذرا اس کے الفاظ تو سنیں۔ ہیملیٹ کہتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف مائی فادر مائی مدر married with my uncle with such an indecent haste, even the brute who lacks the faculty of wisdom would have mourned for a longer time. Frailty, thy name is woman. اب آپ نے ایسے بلڈ اپ کرنا ہے فلسافیکل، کیا ساری عورتیں ایسے کرتی ہیں؟ دس کانٹ بی اپلائڈ یونیورسلی۔ ایسی ایسی عورتیں جو زندگی گزار دیتی ہیں، دوبارہ شادی نہیں کرتی فار دا سیک آف دا کڈس۔ پھر ٹیکنالوجی ان دا سروس آف مین کائنڈ، یہ تھیم ہے۔ کمفرٹ از دا ایم آف سائنس، الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے آل دیز سائنٹیفک انوینشنز؟ اگر یہ انسان کی زندگی میں کمفرٹس نہ لائیں تو کوئی ایجاد ہوگی؟ سٹیم انجن یا انٹرنل کمبشن انجن یا ایئر کرافٹ دنیا میں آیا ہے ہماری کمفرٹس میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں ہماری لائف میں سپیڈ لایا ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہے، تو بیسیکلی کمفرٹ از دا نیم آف دا سائنس۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے، سائنٹیفک ٹولز کو دنیا میں انسان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اس پر اسالٹ کرنے کے لیے، اس کو ڈی فراڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ یہ سائبر اٹیکس کیا ہیں؟ آپ کے سسٹم کو ہیک کرنا۔ لیکن پھر آپ نے فیصلہ کیا کرنا؟ آپ نے کہنا بیسیکلی دس از اے ٹول، دیر از نتھنگ رانگ ود دا ٹول، نائف از اے ٹول، یو کین کٹ دا ویجیٹیبل ود دیٹ اور یو کین کل اے پرسن ود دیٹ۔ ڈو یو تھنک سم تھنگ رانگ ود دا نائف؟ سم تھنگ رانگ ود دا مینٹیلٹی۔ تو مینز انسٹنکٹ، ڈونٹ آئی کریٹیسائز دا ٹولز، پاور آف ویلیوز، یہ ایک تھیم ہے۔ ویلیوز میں کہتا ہوں ورسز لیجسلیشن، لیجسلیشن کو مات کر کے رکھ دیتی ہیں ویلیوز، اقدار۔ وی آر گورنڈ بائی ویلیوز ان موسٹ آف دا کیسز۔ ایک ایسے کا ٹاپک ہے اف دا ویمن آر ناٹ پروٹیکٹڈ سوشلی کین لیگل ایکشن پروٹیکٹ دیم؟ نو۔ سارے قانون میں ہے نا کہ وراثت میں بیٹی کو یا بہن کو حصہ دو، کئی علاقوں میں نہیں دیا جاتا، کیوں؟ کسٹمز ہیں، روایت میں نہیں ہے۔
یا ڈاوری کی بیس پر آپ کسی عورت پر ظلم کریں کہ لیس ڈاوری لے کر آئیے، قانون میں ہے کہ اس پر وہ ظلم بنتا ہے کہ ڈاوری کم آئیے، بلکہ ڈاوری کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں ہے، لیکن اس پر کیا کیا واقعات ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے فریڈم آف تھاٹ، یہ ایک تھیم ہے۔ اب اس کے تحت دیکھیں، جب میں ٹائٹل بولوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جی ایسے تھیم میں کیسے آتا ہے۔ آئی ڈس اپروو وٹ یو سے بٹ آئی ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے، کہ سب سے بڑی چیز فریڈم تھاٹ ہے۔ آئی مے بی ڈس ایگری ود واٹ یو سے، ہر بندے کے اپنے ایکسپیرینسز، آبزرویشنز، اپنے ریزلٹس ہیں لائف کے بارے میں جس پر اس کا بلیف بنتا ہے اور پھر بیہیویئر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ یو میں ڈس ایگری ود دیٹ، لیکن اگر آپ کسی کو پابند کر دیں کہ وہی بات کی جائے جو میں کہتا ہوں، تو یہ کلچر اگر اب چل پڑے تو پھر آپ بھی بات نہیں کر پائیں۔ ایک اور ٹائٹل ایسے کا، دا ٹائم وی لیو ان از دا ونٹر آف دا ورلڈ، یعنی اس وقت دنیا کے بہت برے حالات ہیں۔ پھر آپ لاجیکلی ثابت کرتے ہیں کہ اس سے برے تو بھائی صاحب تاریخ میں گزر چکے ہیں۔ وین چنگیز خان اس نے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، پھر آپ کہیں گے جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار 9 کروڑ بندہ ذبح کر کے رکھ دیا، مار دیا، اور دنیا میں پہلی دفعہ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جلا کے رکھ دیا، انسان بھون دیے پکڑ کے، جیسے all human beings are born equal in dignity and rights but they are in shackles everywhere۔ کیسے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے؟ یہ اس کی ویلیوز نے باندھا ہوا ہے۔ بچی پڑھنا چاہتی ہے، معاشرے کے اقدار کہتی ہیں کہ اس کو کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں جانے دینا۔ شیکلز کیا نکلے؟ ویلیوز، پریولنٹ کسٹمز، دا ریچولز اراؤنڈ۔ ریلیجن بھی ایک تھیم ہے، اس پر فلسافیکل ایسیز کیسے بنتے ہیں۔ ریلیجن ہیز ڈن مور ہارم دین ہیلپ ٹو ہیومن ریلیشنز ان دا ورلڈ۔ پھر آتا ہے نیشنلزم ورسز ہیومینٹی، یہ ایک بہت بڑا ڈرائیونگ فورس ہے نیشنلزم۔ جو نیشنل ڈائنامکس ہیں یہ سمجھنے پڑتے ہیں، تبھی میں کہتا ہوں یہ میں اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتا فلسافیکل میں، سوائے وہ جو کوئی انگلش ٹیچر سے ہیں اور جن کے مائنڈ فلسافیکل ہے اور جو انگلش لینگویج پر بہت عبور حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا جب سی ایس ایس کیا تو میں نے یہی ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں جس کو میں اٹمپٹ کیا تھا، اور میرے 70 مارکس آئے تھے 100 میں سے، اور تھا جو میرا تھا نیشنل ڈائنامزم اینڈ اسلامک انٹرنیشنلزم۔ اب میں چونکہ نیشنلزم کے ڈائنامکس کو سمجھتا تھا تو میرے لیے تو اچھا ہے، بٹ آئی وانٹ ریکمینڈ اٹ فار یو پیپل۔ لیکن جب آپ اس کو سمجھ آ جائے گی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ پھر اسی کے تحت ہے زینوفوبک سینٹیمنٹ دنیا میں، کلر بائسز ہے، لنگوسٹک بائسز ہیں، ایتھنک بائسز ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ نیشنلٹی سے پراپ اپ ہوتے ہیں کہ نیشنلسٹ کہ جی ہم ایک زبان بولنے والے لوگ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام نے تو ڈسڈین کیا نا، اسلامک انٹرنیشنلزم یہی ہے۔ یو مے بی اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز، یو مے بی بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈس اور ریشیل اسٹاکس، یو مے بی لیونگ ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ہیبیٹیٹس، but you belong to one nation, one ummah, if you believe in one Allah and the life hereafter. This is Islamic national dynamism۔ پھر آ جاتا ہے جی لاجک اینڈ ریشنلائزیشن، جس میں رسک ٹیکنگ کا ایلیمنٹ ہے۔ دا کاسٹ آف ان ایکشن از گریٹر دین دا کاسٹ آف ایکشن۔ اگر ایک بندے نے کوئی کام کرنے پر یقین ہی نہیں رکھتا، ڈرتا ہوا کہ نقصان ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے وہ شخص جو کہ نقصان کر لے لیکن ایکشن کرے، اس کے بعد وہ درست ہو جائے گا۔ کہ اگر یوں ایکٹ کریں تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے، وہ تو درست ہو گیا، اس کو صحیح رستے کا پتہ چل گیا ایک دو غلطیاں کرنے کے بعد۔ لیکن جس نے غلطی کرنے کے ڈر سے انیشیٹو ہی نہیں لیا، وہ تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے۔